صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالی ہمارا رب اور ہم اس کے بندے ہیں۔ بنانے والا اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چیز سے ایک خاص تعلق اور محبت رکھتا ہے۔ جس چیز کو ہم خود بنائیں اس سے ایک انس، تعلق، محبت فطرتاً ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو امر کن سے بنایا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت خاصہ سے بنایا، جس میں اشارہ ہے کہ لما خلقت بیدی۔ آدم علیہ السلام کو بنوایا تو فرشتوں کے ذریعے سے، لیکن تعبیر فرمائی ہے بیدی۔ جب شیطان پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو، ما منعک ان تسجد لما خلقت، کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا اس کو جس کو میں نے بنایا، آگے کہا بیدی، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تم نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو بنایا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے نہیں ہے، تعبیر یہ فرمائی بیدی کہ جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ تو یہ خالق اور مخلوق، صانع اور مصنوع کے تعلق کو بتانے کے لیے یہ کلمہ استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ کو اس مخلوق سے ایک خاص درجے کا انس و محبت ہے۔ جبرائیل کو بھی بنایا، اسے تو نہیں کہا بیدیہ۔ اور ہاں ایک اور حدیث، جب انسان گناہ کرتا ہے، یہ تو قرآن آ گیا نا، حدیث پاک، جب انسان گناہ کرتا ہے تو سمندر پوچھتے ہیں کہ اللہ اجازت دے ہم ان کو غرق کریں، زمین پوچھتی ہے اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو اندر لے جاؤں، پورا فیصلہ آباد اندر چلا جائے، آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ اجازت دیں ہم ان سب کو ختم کر دیں، یہ تیرا کھا کے تجھ سے ٹکراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو جواب دیتے ہیں، دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم اذ انشأته بیدی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ہے، اللہ نے تعبیر فرمایا کہ چھوڑو پچھڑ جاؤ، چھوڑ دو میرے بندے کو، میرے ہی حوالے اسے رہنے دو، تم نہ اس کے جج بنو فیصلے کرنے کے لیے، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حالانکہ ساری روایات موجود ہیں کہ اللہ نے مٹی اکٹھی کروائی، اسرائیل سے مٹی منگوائی، فرشتے کو بھیجا جاؤ مٹی لے کر آؤ، وہ گیا تو مٹی نے کہا اللہ کے واسطے مجھے نہ لے جاؤ، مجھے پتہ اللہ ایک مخلوق بنانے لگا ہے، جو نہیں مانے گی تو اسے دوزخ میں ڈالے گا۔ سو فرشتہ واپس آ گیا کہ کیوں نہیں لائے؟ کہا آپ کی اس نے قسم دی، میں آ گیا کہ مجھے نہ لے جاؤ۔ پھر دوسرا بھیجا، اس کو بھی زمین نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ مجھے نہ لے جاؤ، وہ واپس آ گیا، کیوں نہیں لائے؟ کہ اس نے آپ کا واسطہ دیا۔ متعدد فرشتے بھیجے، پھر اسرائیل کو بھیجا، پھر زمین نے کہا مجھے نہ لے جاؤ اللہ کا واسطہ، وہ کہنے لگے جس کا تو واسطہ دیتی ہے اسی نے مجھے کہا ہے کہ لے کے آؤں، تو میں تو لے کے جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی تو لے کے آ گیا؟ کہا جی ہاں۔ کہا اس نے تجھے واسطہ نہیں دیا؟ کہا دیا تھا۔ کہا پھر؟ کہا میں نے کہا جس کا تو واسطہ دیتی ہے اسی کا میں بھیجا ہوا ہوں، تو مجھے تو لے کے جانا ہے۔ کہا بس تو ہی انہی کی موت کا اب فرشتہ بنے گا۔ پھر فرشتوں سے بنوایا اور تعبیر فرما رہے ہیں میرے ہاتھوں سے بنا ہے، اور سارا قرآن اسی سے بھر دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے میرے بندے، تمہیں کس نے اپنے رب سے دور کر دیا؟ کیوں تو رب سے بیگانہ ہو گیا؟ کیوں دھوکہ کھا گیا؟ کس نے تمہیں دھوکہ دے دیا؟ کوئی ماں کے جیسے ماں نہیں کہتی اے میرے بیٹے کیوں تو
کیوں تو ہمیں چھوڑ گیا؟ اولاد اگر تھوڑا سا منہ موڑ لے تو جیسے مانی گلا کرتی، کیوں ہم سے منہ موڑ گیا؟ ہم نے تو تیرے پیشاب دھوئے، پاخانے دھوئے، تو سویا ہم جاگے، تو رویا ہم روئے، تو تڑپا ہم ساتھ تڑپے، تو کیوں ہم سے یہ معاملہ کرتا ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کو اب آپ اللہ سے جوڑیں اس طرح کہ ماں کی محبت تو محدود ہے اور اللہ کی بندے سے محبت لا محدود ہے، یعنی لا محدود درجے محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ گلہ فرما رہا ہے، تمہیں کس نے مجھ سے دور کر دیا؟ الذی خلقک، میں نے تمہیں بنایا، فسواک، برابر دیکھ کیسے کیا ہے، فعدلک، توازن دیکھ کیسے پیدا کیا ہے۔ کوئی ہاتھ لمبا چھوٹا ہے، کوئی آنکھ چھوٹی بڑی ہو، کوئی ایک چیز ہو جس کو میں نے آگے پیچھے کیا ہو، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر تمہیں کتنی خوبصورت شکل دی میں نے ماں کے پیٹ میں۔ اچھا، ایک دوسری جگہ ایک اور پہ سبح، اے میرے بندے، ادھر تو یہ کہا نا کہ کیوں تم مجھے چھوڑ گیا، کس نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا؟ کوئی ہے میرے جیسا تم سے پیار کرنے والا؟ کوئی ہے میرے جیسا تیری اس پکار سننے والا؟ دنیا کے بادشاہوں سے تعلق جوڑ لے تو اسے فریاد سنانے کے لیے اسلام آباد تو جانا ہی پڑے گا، اس کے گھر تو جانا ہی پڑے گا۔ ٹیلی فون کرو وہ ملے نہ ملے، ٹیلی فون کرو وہ سویا ہو، ٹیلی فون کرو کہیں گیا ہو تو بھی وقت لگے گا، چلو فون پہ مل ہی جائے تو بھی فون تو کرنا ہی پڑے گا، اس کے گھر تک تو جانا ہی پڑے گا۔ مجھے سنانے بلانے کے لیے تو تمہیں ایک قدم بھی نہیں اٹھانا پڑتا، زبان سے کہنا بھی نہیں پڑتا، تیرا دل بولے یا اللہ، میں کہتا ہوں لبیک، میں آ گیا۔ تو اتنے احسان کے بعد کہ تیری ایک پکار ہے یا اللہ، ہاں، پر آدمی کو پکارنا آتا ہو۔ ابو مالکہ پر جب چور نے حملہ کیا نا قتل کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا یا اللہ، تو ایک آواز آئی لا تقتل، وہ چور نے دائیں بائیں دیکھا کوئی ہے ہی نہیں تو آواز آ رہی لا تقتل، پھر اس نے تلوار اٹھائی، پھر کہا یا اللہ، پھر ایک شور مچا مت مارو، پھر اس نے دیکھا کوئی نہیں، پھر اس نے تلوار اٹھائی، میں نے کہا یا اللہ۔ تو یہ تیسری مرتبہ ایک فرشتہ سامنے آ گیا، گھوڑ سوار انسانی شکل، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، انہوں نے ہلکا سا مارا، اس کے سینے کے پار نکل گیا، وہ گرا، اس کو آگ لگ گئی۔ پوچھنے لگا کون ہو؟ کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، کہیں آتا ہے ساتویں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے پہلی دفعہ کہا یا اللہ، کانت لابواب السماء قعقع، جب تم نے کہا نا یا اللہ تو ساتوں آسمان کے دروازے تھر تھرانے لگے۔ اتنا طاقتور بول ہے اس مشت خاک کا، خاکی کا، کہ ساتوں آسمان کے دروازے کھڑکھڑانے لگے، بجنے لگے، ایسے ہوا سے آپ کے دروازے بجتے ہیں۔ جب تو نے دوسری دفعہ کہا یا اللہ تو ساتوں آسمان کے فرشتے رونے لگے، کھلبلی مچ گئی فرشتوں میں، دجت، شور مچ گیا، ہے کوئی اللہ کا بندہ ہے جو تڑپ رہا ہے۔ جب تو نے تیسری دفعہ کہا یا اللہ تو اللہ نے کہا میرے بندے کی پکار ہے، کون جائے گا؟ میں نے کہا یا اللہ مجھے بھیج، میں جاتا ہوں۔ تو جو اللہ اس طرح سنے کہ ایک بول پر ساتوں آسمان کے دروازوں کو کھڑکھڑا دے، مطلب ہماری آواز تو یہاں تک، بھائی لاؤڈ اسپیکر ہو تو وہاں تک جا رہی ہے، اگر میں بولوں اس کے بغیر تو یہاں تک جائے، کوئی بھائی صاحب جیسا ہو تو شاید باہر تک چلی جائے، ہم تو یہیں تک جائیں بس۔ وہ یہ
کیا وہ محبوب اللہ ہے کہ ایک آواز جو چند گز سے آگے نہیں جا سکتی، اس میں ایسی طاقت بھر دی کہ ساتوں آسمان کے دروازے بجنے لگے۔ یہ اللہ کا تعلق ہے اپنے بندے کے ساتھ، اس لیے اس کا گلہ بجا ہے۔ اگر ماں گلہ کرے تو اس کا گلہ بجا ہے، اس لیے تو اللہ نے، حضور نے فرمایا اگر تیرے ماں باپ ظلم بھی کریں تو چپ رہے، وَإِن ظَلَمَاكَ، ظلم بھی کریں تو چپ رہے۔ ماں باپ اگر ظلم بھی کریں چپ رہے، یہ نہ کہے کہ میں مظلوم ہوں، نہیں، وہ دن یاد کر جب تیرے پاس پیشاب اور پاخانے کو یہ دھویا کرتے تھے، وہ احسان تو نہیں اتار سکتا۔ ایک بدو نے اپنی ماں کو حج کروایا، کندھے پہ اٹھا کے سارے مناسک کروائے، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو سارا حج اپنے کندھے پہ بٹھا کے کروایا تو میں نے حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے کہا وہ رات سردی کی جس میں تو نے پیشاب کیا اور تیری ماں نے اٹھ کے اسے صاف کیا، تجھے خشک جگہ پہ لٹایا، کچھ تر جگہ پہ لیٹی، اس گھڑی کا بھی تو حق ادا نہیں کر سکا۔ تو یہ مجازی رب ہے نا، مجازی، اور وہ حقیقی ہے، حقیقی، تو اس کا گلہ بجا ہے کہ ہم تو اتنے تیری طرف متوجہ، من بتو مشغول بطوبہ عمرو زید، میں تجھے اپنی طرف بلا رہا اور تو مجھے چھوڑ کے ادھر جا رہا، اس کے باوجود من اعرض عنی نادیتہ عن قریب، تو مجھے چھوڑ جائے پھر بھی میں تجھے بلاتا ضرور رہتا ہوں۔ کبھی واقعات، کبھی حادثات، کبھی آفات، کبھی نشانیاں، کبھی آیات، کبھی قدم قدم پہ عبرتیں، حکمتیں کہ شاید کسی قدم کی ٹھوکر تمہیں اللہ کی طرف لوٹا دے۔ کبھی تنگی لے آیا، کبھی تنگی لے آیا، کبھی بیماری لے آیا، کبھی حادثہ لایا، کبھی کسی اور پہ لایا کہ اسے دیکھ کے تو اللہ میری طرف آ جائے۔ یہ ہے نادیتہ عن قریب۔ کسی کو دنیا کے نقصان میں ڈالا، کیوں ڈال رہا ہے؟ ماں بھی اپنے بچوں کا نقصان دیکھ سکتی ہے۔ جو حجاج نے کہا تھا نا، اس کی ماں نے کہا تو وہ اس پر بڑی بڑی تکلیف آئی، موت کی سکرات بڑی شدید، 40 دن حجاج پہ سکرات طاری رہے، 40 دن۔ تو اس کی ماں نے کہا نہ تو لوگوں پہ ظلم کرتا تو یہ دن تو نہ دیکھتا۔ کہنے لگا یہ بتا اگر اللہ تیرے اختیار میں دے دے جزا اور سزا تو مجھے دوزخ میں ڈالے گی؟ کہنے لگی نہیں میں تو نہیں ڈالوں گی۔ تو کہا اللہ تم سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، رحم کرے گا۔ تو اتنی اعلیٰ درجے کی محبت اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے ساتھ، تو آفات لا رہا ہے تو وہ اس میں بھی محبت چھپی ہوئی ہے۔ حجاج کو سکرات میں مبتلا کر دیا آگے کے عذاب سے بچانے کے لیے، کسی کو فقر میں مبتلا کیا ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے میرے کچھ بندے ایسے ہیں لو اغنیتہم، میرے کچھ بندے ایسے ہیں اگر انہیں میں مالدار کر دوں تو مجھے چھوڑ جائیں، لہذا میں انہیں فقیر ہی رکھتا ہوں۔ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي لَوْ أَفْقَرْتُهُمْ لَكَفَرُوا لَتَرَكُونِي، اور میرے کچھ بندے ایسے ہیں انہیں فقیر کر دوں تو مجھے چھوڑ جائیں، لہذا انہیں مالدار ہی رکھتا ہوں۔ میرے بندے کچھ ایسے ہیں لَوْ مَرَّضْتُهُمْ لَتَرَكُونِي لَوْ أَمْرَضْتُهُمْ، میرے کچھ بندے ایسے ہیں انہیں بیمار کر دوں تو مجھے چھوڑ جائیں، انہیں صحت مندی رکھتا ہوں۔ میرے کچھ بندے ایسے ہیں اگر ان کو صحت دے دوں تو مجھے چھوڑ جائیں، انہیں بیمار ہی رکھتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ اس پہ ناراض ہے، مسلمان پہ اللہ تعالیٰ جو بھی حال لاتا ہے اس کی بہتری کے لیے ہے۔ اور اگر کسی کو بیمار کیا اور صحت نہیں دی اور اسی بیماری میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے لو امرضت عبدی، اگر میں نے اپنے بندے کو بیمار کیا پھر اس کو میں نے شفا نہ دی، وقبضتہ، اسی بیماری میں اسے اٹھا لیا، تو پھر استحی ان انصب له دیوان میزان او انشر له دیوان، تو قیامت کے دن مجھے شرم آئے گی کہ اس کا حساب لوں یا اس کے پیپر دیکھوں کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہیں، وہی جس بیماری میں اٹھاتا ہوں وہی میں اس کے سارے دھو دھا کے اپنے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ تو اللہ اپنے بندے سے ہر حال میں محبت کر رہا ہے،
بندہ ہی ہے نافرمان غدار. ہے واپڑا کا بل نہ دو تو مسجد کی بجلی بھی کاٹ دیں گے. 2 آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگائے, 26 کروڑ بلب جل رہے ہیں, 260 ملین آئی ریسیپٹر ہیں جو آپ کو شکلیں دے رہے ہیں, اور اللہ نے صرف ایک بل مانگا ہے کہ ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھنا. کون سی آنکھ ہے اللہ ماشاءاللہ جو آج حرام سے بچی ہوئی ہے؟ بے حیا ہو گئی نظریں. کبھی اللہ نے بھی پیچھے سے کنیکشن کاٹا کہ تیری آنکھ نے بہت بے حیائی کی, بس ٹک. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اشارہ تو ہے. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم, مجھے بولو جو برسوں سے تم گانے سن رہے ہو, حرام سن رہے ہو, اگر میں تمہارے کان بند کر دوں, اخذ سمعکم, میں نے تو کہا تھا اس سے اپنی دنیا کی ضرورت کی بات سننا, یا اپنے آخرت کی سننا, یا دین کی سننا, یا جائز سننا, یا تم نے موسیقی کی محفلیں رچا لی. روح کی غذا اس شیطان کی غذا ہے. وہ اس قوم کا کیا بنے گا جو موسیقی کو روح کی غذا سمجھے؟ ان کو مارنے کے لیے ایٹم بم کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ویسے ہی مرے پڑے ہیں. جو اللہ کے اتنی بڑی نافرمانی کو روح سے جوڑ رہے ہیں.